صحیح بخاری کی حدیث نمبر 779۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں قرات طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے، پہلی رکعت میں قرات طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 780۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوگی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں امام کا بلند آواز سے آمین کہنا مسنون ہے، اور عطا بن ابی ربیعہ نے کہا کہ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس روز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ رکھنا، اور نفع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے اس کے متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی۔ اس حدیث میں جس آمین کا ذکر ہے وہ جب نمازی نماز کے دوران غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آمین کہتے ہیں، یہ اس آمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ فرشتے بھی آسمانوں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو ان کی آمین کے ساتھ اگر کسی کی آمین مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 781۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 781 میں جس آمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ آمین ہے جب نمازی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور اس کے بعد آمین کہتا ہے، اور فرشتے بھی آسمانوں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 782۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب
علیہم ولا الضالین، کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمیع کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرو نے بھی ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، اور نعیم مجمر نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے